کلپ نمبر 627۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 سے 45 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ ترجمہ، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا اے کافرو، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹنا ہی نہیں؟ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور لوگوں کو ڈراؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ اس دن جب ان پر عذاب آئے گا تو شرک اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کہیں گے اے ہمارے رب عز و جل تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم سے جو قصور ہو چکے ان کی تلافی کرتے ہوئے تیری توحید کی دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسول علیہ السلام کی غلامی کر لیں۔ اس پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی اور فرمایا جائے گا کیا تم پہلے دنیا میں اس بات کی قسمیں نہ کھا چکے تھے کہ مرنے کے بعد بھی تم اسی حالت میں رہو گے اور آخرت کے گھر کی طرف منتقل نہ ہوگے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ ترجمہ، اور تم ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ وَسَكَنْتُمْ، اور تم رہے، یعنی تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جیسے کہ قوم نوح، عاد اور سمود وغیرہ، کہ تم انہی کی بستیوں میں دوران سفر ٹھہرتے تھے یا ان کے قرب و جوار سے گزرتے تھے اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور تم نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھروں میں عذاب کے آثار اور نشان دیکھے اور تمہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی خبریں ملی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اور جان کر تم نے عبرت کیوں نہ حاصل کی اور تم کفر سے کیوں باز نہ آئے؟ ہم نے تمہیں مثالیں دے کر بتا دیا تاکہ تم تدبیر کرو اور سمجھو، عذاب اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سابقہ قوموں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب۔ ان آیات میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت و نصیحت ہے اور انہیں بھی چاہیے کہ سابقہ عذاب یافتہ قوموں کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ان کے دنیاوی انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ اگر دنیا میں انہوں نے نصیحت حاصل نہ کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو مرنے کے بعد کوئی نصیحت انہیں فائدہ نہ دے گی۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے مسلمانوں غور کرو کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور مقرب اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کہاں تشریف لے گئے؟ سابقہ بادشاہ اور جابر و سرکش لوگ کہاں چلے گئے؟ جب یہ دنیا میں نہ رہے تو تم بھی اس دنیا میں نہ رہو گے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی طرف نظر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اگر تم عقل رکھتے ہو تو نیک اعمال میں خوب کوشش کر لو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ شرعی قیاس حق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس شرعی حق ہے کیونکہ آیت کا منشا یہ ہے کہ وہ لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور کفر تو تم بھی کر رہے ہو، لہٰذا تم بھی ہلاک ہونے کے لائق ہو۔ علت کے اشتراک سے حکم مشترک ہوتا ہے اور اسی کو فقہ میں قیاس کہتے ہیں۔